یہی یقین میرے دل میں آ جائے تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اپنے دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے عملوں کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، نیکیوں کی صورت میں عمل۔ بائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے گناہوں کی صورت میں اعمال نظر آئیں گے۔ اس وقت تک انسان اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے۔ انسان کی یہ ران بتائے گی یہ کہاں کہاں ٹچ ہوئی، حلال پہ یا حرام پہ۔ حدیث میں بڑا عجیب جملہ بیان ہوا ہے، لوگوں کے منہ پہ ڈھکن چڑھے ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ زبان پہ تالے ہوں گے، انسان کا جسم بولے گا۔ پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ لیکن اگر تنہائی میں اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو بیٹھ کر سوچنے کی کہ قیامت کی یہ پیشی بڑی شدید ہے، جہاں فردن فردن بندے نے رب کے سامنے پیش ہونا، یہی یقین میرے دل میں آ جائے تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی، میری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ جس منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اپنے دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے عملوں کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، نیکیوں کی صورت میں عمل۔ بائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے گناہوں کی صورت میں اعمال نظر آئیں گے۔ سامنے جھانکے گا، جہنم دہک رہی ہوگی، نہ ادھر کوئی چھڑانے والا نہ ادھر کوئی چھڑانے والا، نہ ادھر کوئی پکڑنے والا نہ ادھر کوئی پکڑنے والا، کوئی بازو پکڑ لے، کوئی ہاتھ پکڑ لے، کوئی دستگیری کے دعوے کرنے والے کوئی آگے کوئی نہیں۔ سائق و شہید دو فرشتے تو ہیں، ایک ہانک رہا ہے چل اللہ کی طرف، وہ شہید ایک اس کی ڈائری پڑھتا ہوا آ رہا ہے، فعل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا علی الارض کذا وکذا، فلاں دن فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے فلاں 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 کام کیے تھے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے میرا مرید تھا، میرے سلسلے میں تھا، قادری تھا، نقشبندی تھا، چشتی تھا، سہروردی تھا، نذرانے ماہانے سالانے دیا کرتا تھا۔ اس کو چھوڑ دو، کوئی نہیں، تنہا ہے، اللہ کے سوال ہیں، بندے کے جواب ہیں۔ اس وقت تک انسان اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس منظر کو اپنے سامنے رکھنا، آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے ان کا معاملہ صاف کر لو۔ مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھو، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب کے سب حشر میں اکٹھے ہوں گے، ہم سب کے سب اللہ کے سامنے حشر میں اکٹھے ہوں گے۔ میدان محشر لگے گا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی سلپ نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہ اگلے ہوں، وہ پچھلے ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ چھوٹے ہوں، وہ انبیاء اولیاء صالحین ہو یا ظالم لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے۔ قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سور میں پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، ان کا جمع کرنا، سب کو اکٹھے کریں گے۔ صحیح بخاری ہو صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یجمع یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اولین اور آخرین کو، اگلی پچھلی ساری امتیں، ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، اور سب پکارنے والوں کی آواز سن پائیں گے، اور ان پر سب کی نظر پڑے گی۔ یہ دن حقیقی دن ہے، یقینی دن ہے، یہ منظر واقعی برپا ہونے والا منظر ہے،
جس میں اگلے پچھلے انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے ان کی آخری اولاد تک سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور حال کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، یحشر الناس یوم القیامۃ علی ارض بیضاء. انسانیت اکٹھی ہوگی قیامت کے دن جیسے میدے کی سفید چپاتی ہوتی ہے، صاف سفید، اس طرح کی زمین ہوگی اور اس زمین پہ انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا. ارض شام یہ میدان محشر بنے گا، یہاں میدان برپا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں کو یہاں سے وہاں تک کی سرزمین پر اکٹھا کیا جائے گا. اور یہ روایت صحیح الجامع حدیث نمبر 4066. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. کوئی سوار ہوں گے، کوئی پیدل ہوں گے، اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم. ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے سوال کیا کہ قدموں کے بل دیکھا ہے چلتے ہوئے، گھٹنوں کے بل لوگوں کو رینگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، چہروں کے بل چلیں گے، یہ کیسے؟ جس طرح اللہ قادر ہے انسان کو اس کے قدموں پہ چلانے پر، اسی طرح وہ اللہ قادر ہے کہ ان کو ان کے چہرے کے بل چلانے پر. یہ میدان برپا ہوگا، یہ انسانیت اکٹھی ہوگی. سب سے پہلی چیز جس سے پردہ اٹھے گا، جو بول کے آواز لگا کے اپنے افعال کا اعلان کرے گی، وہ انسان کی ران ہوگی. انسان کی یہ ران بتائے گی یہ کہاں کہاں ٹچ ہوئی، حلال پہ یا حرام پہ، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا. قیامت کے دن اس پیشی کے منظر میں حدیث میں بڑا عجیب جملہ بیان ہوا ہے، لوگوں کے منہ پہ ڈھکن چڑھے ہوں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ زبان پہ تالے ہوں گے، انسان کا جسم بولے گا، انسان کے ہاتھ بول کر بتائیں گے کیا کرتا رہا 60 سالہ زندگی میں، کس کس چیز کو میں نے تھاما، یہ ہاتھ کہاں کہاں استعمال ہوا، حلال یا حرام. کہنے کو تو انگلیوں پہ کچھ لکھنا ہی پڑتا ہے، کھلتا کیا ہے، حلال یا حرام. صرف ٹچ کرنا ہے، پکڑنا ہے، کس کو پکڑا ہے، حلال یا حرام. یہ ہاتھ قیامت کے دن بولے گا، زبان پہ مہر ہوگی، ہاتھ بولے گا، آنکھیں بولیں گی کیا دیکھتا رہا، کنڈی لگ گئی، اندھیرا ہو گیا، چھپ گیا، کمرے کے اندر ہوں، ڈبل لاک لگا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اب میں جو مرضی کر لوں. یہ آنکھ بولے گی میں کیا دیکھتی رہی، یہ کان بولیں گے میں کیا سنتا رہا، یہ قدم بولیں گے میں کہاں چل کر جاتا رہا. یہ جسم کے اعضاء قیامت کے دن کلام کریں گے. انسان کہے گا، اپنے خلاف گواہی دیتے، جواب میں کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں آج اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہے بلا لے، جس کو چاہے مرضی زبان دے دے. ہم اس کے حکم سے بول رہے ہیں جس کے حکم سے ہر چیز بولتی ہے. پیارے بھائی، یہ زندگی اگر ہمیشہ کی زندگی ہوتی کہ اس کے مرنے کے بعد پھر یہی معاملہ ختم، مٹی ہو جانا ہے، پھر تو انسان جو مرضی کرے، آزاد ہے. لیکن اگر یقین ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، مختصر زندگی ہے، پھر مٹی میں ملنے کے بعد ہم مٹی نہیں ہوں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. تو اللہ کے لیے اپنی زندگی پہ غور کر لو، اپنے 24 گھنٹوں پہ غور کر لو، بستر پہ لیٹتے ہوئے پورے دن کا حساب لگا لو، آج کہاں کہاں کیا کیا ہم نے
اللہ کی بغاوت والے کام کیے، کیونکہ حدیث بڑی سخت ہے، قیامت کے دن چہروں پہ ڈھکن چڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی زبان سے انسان اپنے معاملات کی صفائی نہیں دے سکے گا کہ نہیں یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا۔ وہاں جسم کا ہر عضو بول کے بتائے گا کدھر حلال اور کدھر حرام، کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ قیامت کے دن حشر کے اس میدان میں انسانیت کا، مخلوقات کا فیصلہ ہوگا، جھگڑے نپٹائے جائیں گے، اور یہ صرف ایک دن اگر اپنے سامنے رکھ لو تو یہ ایک دن 50,000 سال لمبا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال لمبی۔ یہ پہلا دن ہے۔ کبھی بیٹھ جانا گھر میں کیلکولیٹر لے کر، 50,000 سال تقسیم کرنا اپنے 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، اس کے اوپر، اور دیکھنا کتنے سیکنڈ بنتے ہیں یہ 100 سال کے اس دن کے مقابلے پر۔ اگر وہ ایک دن ہوتا، چلو 50,000 سال لمبا ایک دن ہوتا اور معاملہ ختم ہو جاتا، تب بھی کوئی شاید سوچ لیتا، لیکن وہ تو پہلا دن ہے۔ وہاں تو موت کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا، موت کو موت آ گئی۔ اب کسی کو موت بھی نہیں آنی، جو جنت میں ہے ہمیشہ کی جنت، جو جہنم میں ہے ہمیشہ کی جہنم۔ میں نے اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس 100 سالہ زندگی کو اس 50,000 سال لمبے دن کی بنانے کے لیے خرچ کرنا ہے، یا اس زندگی کا مقصد صرف یہی دنیا ہے اور یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے، وہاں بڑی شدید گھبراہٹ ہوگی اس دن جب اٹھائے جائیں گے، خوف کا بڑا عالم ہوگا۔ انسان اپنی زندگی پہ جب غور کرے گا، اسے یوں لگے گا کہ 2-4 سیکنڈ، 2-4 لمحات میں نے دنیا میں گزارے ہیں، اسے اپنی 70، 80، 90 سالہ زندگی یاد بھی نہیں رہے گی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رکے۔ اچھا وہ تو قیامت کا دن ہے، اس کو چھوڑیے، آپ ابھی تجربہ کر لیں۔ جس بھائی کی عمر 40 سال ہو گئی، 45 سال ہو گئی، اپنی سابقہ زندگی پہ نظر دوڑائے۔ آپ کو یاد ہے 40 سال؟ آپ سے کہا جائے 400 صفحے لکھو اپنی 40 سالہ زندگی پہ، میرا خیال ہے 40 صفحے بھی نہیں لکھ سکو گے۔ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے۔ لگتا ہے ہم نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے۔ ابھی 40-45 سال والے بندے کو اپنی سابقہ زندگی ایک خواب سا لگتا ہے۔ کبھی میٹرک میں تھے، کبھی ایف اے میں تھے، کبھی 16 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، 25 سال۔ چند باتیں یاد ہوں گی، موٹی موٹی خاص باتیں، باقی ختم ہے، بھول گئی۔ اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ آپ اس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ہم کلام ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، لیکن گمان کیا ہوگا؟ ایک گھڑی یا 2 گھڑی ہم دنیا میں گزار کر آئے۔ مالک کا فرمان سنیے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، آج گھاٹے میں ہیں وہ لوگ، خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے۔ کیا معنی ملاقات کو بھلا بیٹھے؟ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے ہم نے، مسلمان تو ہیں، زبان سے کہتے تو ہیں کہ مرنا ہے، اٹھنا ہے، پریکٹیکل زندگی میں اس پہ یقین نہیں ہے۔